رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. میں تو کہتا ہوں جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں. جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا, جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں. جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں. تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے. تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم. حشر میں نکلے میرے آقا, حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم. سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے. سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ, روشن چہرہ, چہرہ. سرکار کے چہرہ دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں ذرا مل کر بولو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے سارا مجمع مل کے بولے سبحان اللہ. لمبا سانس میں سے ہماری نصاب میں شامل کتنے قاری زکریا خالد صاحب, لمبا سانس میں نے کہا ہمارے نصاب میں شامل نہیں نعت خوانی کی. کبھی کبھی کرتے ہیں. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ, روشن چہرہ. بگڑ پور والوں ذرا ایسی سبحان اللہ کہو کہ قیامت کے دن سرکار کا چہرہ دیکھے, وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے, ہم ان کو دیکھ کے خوش
انسان کی زندگی کا وہ خاص لمحہ کہ جس میں انسان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ ہمارے آقا کو معراج کہاں ہوئی؟ سارے بولو، عرش پہ۔ اور مومن سے کہا گیا کہ مومن کی معراج ہے نماز، اس لیے کہ جو مومن کو نماز میں قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پر نہیں اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ لیکن امین گیلانی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی زندگی کا وہ لمحہ کون سا تھا کہ جس لمحے کو ان کی زندگی کی معراج کہا۔ آئیے ذرا ختم نبوت کے پروانوں سنیے۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، توش پر لے کے انہیں جب وہ سرکار آئے، توش پر لے کے انہیں جب وہ سرکار آئے، میرے پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے، اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات۔ دو منظر تھے ہجرت کی رات کے، ایک غار والا شعر پڑھ دیا، اور ایک منظر اور نبی کے گھر میں۔ امین گیلانی کہتے ہیں اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے، چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے، لیکن پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا۔ امین گیلانی اسناد کے شاعر ہیں۔ ختم نبوت کے تمام رضاکار سب کی خدمت میں یہ شعر دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کر رہا ہوں۔ اور 2021 میں ختم نبوت کانفرنس تھی لاہور میں، میں نے یہ شعر پڑھا اور یہ واقعہ سنا کر پڑھا تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنکھوں میں بھی، حالانکہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ امین گیلانی اسناد کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا 1953 میں، جس تحریک میں 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے۔ صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک لاہور کی مار روڈ پہ قتل عام کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ خوف و ہراس کی فضا تھی، میں جیل میں گرفتار تھا، تو میری والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائی، تو ساتھ کچھ کھانے کو بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے، معلوم نہیں کس حالت میں ہوگا۔ تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی۔ اور جب ایک عرصے کے بعد میرا اپنی ماں سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو دیکھا، تو ہم دونوں کے جذبات قابو میں نہ رہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میری والدہ حالانکہ پردے میں تھی، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے پتہ چل گیا کہ اماں جان ضبط ہو بیٹھی۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ سائن کر دیں، تو میں آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ نہ عدالت، نہ کچہری، نہ وکیل، نہ جج، کچھ نہیں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں بیٹے کی محبت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں،
تو میری والدہ نے انہی آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، مگر میں اس جیسے 10 بیٹے سرکار کی ناموس پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں فرط جذبات میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسی ماں کا بیٹا بنایا کہ جو محبت کرنا بھی جانتی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی جانتی ہے کہ کہاں کس محبت کو ترجیح دینی ہے۔ پیغام کیا دیتے ہیں امین گیلانی یہ ہے، اور یہ پیغام اپنے شعر سمیت مجاہدین ختم نبوت کے خدمت میں دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کر رہا ہوں، سنبھالیے گا اس پیغام کو۔ کہتے ہیں اے امین